خواتین کے بارے میں بتایا نا, بیسکلی ہماری فیملیز کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ ذہن کو کھول کر دیکھیں تو آپ ہماری رشتہ داروں میں آنٹیز خواتین آپ کو ایسی دکھیں گی جو کہ کم کھاتی ہیں یا بہت کم کھاتی ہیں, ہماری جیسے ہی کھاتی ہیں, اور وہ بہت زیادہ اوبیس ہیں بیکاز آف سو مینی ریزنس. اٹ کوڈ بی پی سی او ایس, اٹ کوڈ بی سو مینی ڈیزیز, ہمیں پتہ ہی نہیں اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں, ہارمونل امبیلنس چل رہا ہے, اینڈ ڈپریشن ایز ویل. تو اس کا جو علاج ہے وہ مجھے یہی دکھ رہا ہے, کیونکہ وہ تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا, وہ والا ویٹ نا. آپ اولڈر ایج نانیاں ہماری دیکھیں, پھوپھیاں ہماری دیکھیں, آدھی روٹی کھاتی ہیں, بستر پہ رہتی ہیں, چل بھی نہیں سکتی, گھٹنے بھی درد کر رہے ہیں. گھٹنوں والی جو آپ نے بات کی ہے نا, جو بیماریاں آپ نے کی ہیں کہ یار دیٹ وومین از اونلی ان ہر 40s, ٹھیک ہے, 43-45, لیکن ان کی حالت 65-70 والی عورت جیسی ایسے ہی ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے, کھڑی نہیں ہو سکتے, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ 45 کی ایج میں, کھڑے نہیں ہو سکتے, اور زمین پہ بیٹھ گئے تو وہاں سے کھڑے نہیں ہو سکتے اس ایج میں. تو پھر تو لائف سیونگ ان کے لیے لائف سیونگ ہوتی ہے, کیونکہ نا اگر وہ آپ نہیں کرو گے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بیچاری تھوڑی سی کھا رہی ہوتی ہیں, اس کے باوجود ان کا وزن نہیں گھٹ رہا ہوتا. سو ڈفرینٹ سرجریز ہوتی ہیں, اور یہ وہ سرجری ہے. اس کے ساتھ میں ان کا امیون سسٹم اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ نارمل نا, آپ نوٹس کرو کہ ہر کچھ مہینے بعد کوئی نہ کوئی بیماری لگ رہی ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہو جاتی ہے, چیسٹ انفیکشنز ہو جاتی ہیں, نسل بیماریاں ساتھ ہوتی ہیں. ایک ہلکا پھلکا جو سیزنل بیماری ہوتی ہے وہ ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے, جان لیوا ہو جاتی ہے ان کی. یس, اور ساتھ یہ جو سرجری ہے نا, اس میں ایک چیز ایڈ کر لو, اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے میٹابولک سرجری کہلاتا ہے, جو کہ شوگر کو ٹھیک کرتا ہے. ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی, یہ شوگر ٹھیک کر دیتی ہے. موٹے لوگوں میں, پتلوں میں نہیں, موٹے لوگوں کی شوگر اس آپریشن سے 90% لوگوں کی شوگر ختم ہو جاتی ہے. تو پتلے لوگوں مطلب یہ سرجری ویٹ لاس کراتی ہے. آپ پتلے لوگوں میں کر نہیں سکتے, وہ آلریڈی کم ویٹ کے اوپر ہے. سو دس از ناٹ فار دا پتلے لوگ, دس از فار دا پیپل ہو ہیو اوبیسٹی. تو ان لوگوں کے اندر آپ کرو گے 90% کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی, 70% کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا, 70% کا کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا, 100% کا سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. جن لوگوں میں گھٹنوں کے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھٹنے تبدیل کروا لیں, 3 سال تک ان کو گھٹنے تبدیل کرانے کی ضرورت نہیں رہتی, اور کئی لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں رہتی, یا جن کو اگر پھر بھی گھٹنے بہت ہی ختم ہیں, بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں, تو ان کے جب تبدیل کراتے ہو تو گھٹنا ان کا 10-20 سال چل جاتا ہے نیا والا. موٹاپے میں تبدیل کراؤ گے 2 سال میں گھٹنا, 10 لاکھ کا گھٹنا لگواؤ گے 2 سال بعد فارغ ہو جائے گا. جتنا وزن پڑ رہا ہے کنٹینیوسلی, اس کے بعد وہ گھٹنا ختم ہو جاتا ہوتا. تو یہ لائف سیونگ ہے, اور اٹ از ٹوٹلی کہ ان نیچرل نہیں. اٹس آپ کی باڈی کا سسٹم چینج کرتے ہیں. کیا چینج کرتے ہیں؟ یا سلیو کر دیتے ہیں, میدا چھوٹا کر دیتے ہیں, یا جو لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں وہ اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان کا صرف میدا چھوٹا کر کے بھی وزن نہیں کم ہوتا, تو انہیں ہم بائی پاس کرتے ہیں. دل کا بائی پاس نہیں ہے, میدے کا بائی پاس ہے. کھانے کو پھر ہم کہتے ہیں میدے میں جانے ہی نہ دو, ہضم ہی کم ہو, کھانے کا راستہ بدل دیتے ہیں. میدے کی بجائے چھوٹی آنت سے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, کھانا چھوٹی آنت میں جاتا ہے, تھوڑا سا بندہ کھاتا ہے, بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے. میدے میں نہیں جاتا, میدا اپنا پڑا ہوتا ہے. یہ ایکسٹرا ویٹ لاس کے لیے. میدا چھوٹا کرنے سے ہر بندے کا وزن کم نہیں ہوتا. جو لوگ 150 کلو کے مرد ہوتے ہیں, یہ 120-30 کلو کے ہوتے ہیں, 20-30 کلو, لیکن اسٹل 130 kg کی عورت کی اگر آپ سلیو کرو گے تو وہ آپریشن کرا کے بھی 100 پہ ہوگی سلیو میں. سو وی ہیڈ دس ینگ گائے, اس کا وزن بڑھنا اسٹارٹ ہوا, ہی از ناٹ ایون 30, ملتان میں تھا, اور 205 کلو تک پہنچ گیا. نا 205 کلو بہت زیادہ وزن ہے, لیکن اس کا قد بھی چھوٹا تھا. ہی کوڈ ناٹ ایون واک, نہانا دھونا ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی تھی اسے. تو وی سینٹ اے ٹیم دیر, وی پکڈ ہم فرام ملتان, وی براٹ ہم ٹو بکھر. اس میں ہم نے رکھا, اس سے ہم نے 1-2 ہفتے تیاری کرائی, آپریشن کی, وی ڈیڈ اے سرجری, اور الحمد للہ اٹس بین 2 years ناؤ, اور ہی از ٹوٹلی اسمارٹ ناؤ. اس کے ساری وہ بیسٹی ختم ہو گئی, اس کے پرابلمس ختم ہو گئے, وہ چلتا ہے پھرتا ہے بھاگتا ہے, لائف میں وہ واپس آ گیا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اور بھی پیشنٹس ہیں, ان کی فیملی لائفس خراب ہو گئی تھی, ان کے اسپاؤز سے دوسرے لوگوں سے مسئلے اسٹارٹ ہو گئے تھے. ظاہر ہے اوبیسٹی ایک چیز ہے جو آپ کو نا اپنے قریبیوں سے بھی دور لے جاتی ہوتی ہے. اینڈ آفٹر سرجری دے ہیڈ امیزنگ ٹرانسفارمیشن, اور وہ لوگ اپنے لائف میں واپس آئے. اور ایک اور خاتون کا بتائیں جن کی آپ نے مجھے ایک ابھی پکچر دکھائی تھی نا, وہ شاکڈ یار. ہاں, وہ شی ہیڈ لاٹ آف پرابلم ود اوبیسٹی, بٹ شی واز اے ویری گڈ پیشنٹ. اس نے سرجری بھی کروائی, اس نے ڈائٹ کا بھی خیال رکھا, اس نے ایکسرسائز بھی کرائی, اینڈ شی واز ویری اوبیز. اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ تم جب ویٹ لوز کرو گی تمہاری اسکن لٹکے گی,
کہ اس نے اتنی اچھی ایکسرسائز کی اس کی اسکن نہیں لٹکی, شی پرووڈ می رانگ. اور کئی لوگوں کی لٹکتی ہے لیکن اور ان کی اسکن بھی پوری چینج ہو گئی کہ آپ کا ویٹ لاس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے آپ کی پوری باڈی پر. پوری باڈی آپ کی جو ہے نا, آپ کی عمر 10 سال 15 سال کم ہو جاتی ہے, آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے, آپ کے ریلیشنس چینج ہو جاتے ہیں, آپ لائف میں واپس آ جاتے ہو. یہ لوگ نا پروفیشنل لائف اور فیملی لائف میں نا ان کی اٹھان آتی ہے ویٹ لاس سرجری کی بات. موٹاپے نے ان کو دبا کے رکھا ہوتا ہے, لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں, یار دوست موٹا موٹا کہتے ہیں, موٹے بولی تو بہت کرتے ہیں, اور وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, تھوڑا سا سوشل سرکل ہوتا ہے. اب موٹاپے پہ بھی وہ بیچارے بولنے لگ جائیں, ایجیٹیٹ ہو کے ریئیکٹ کریں تو وہ سوشل سرکل بھی جاتا ہے. صحیح بات ہے, الون ہو جائیں گے. کسی بھی موٹے بندے کو موٹا کہلوانا اچھا نہیں لگتا, زہر لگتا ہے ان کو. بالکل صحیح بات ہے, لیکن مجبور ہوتے ہیں, کیا کریں, ہنس کے ٹال دیتے ہیں. لڑائی تھوڑی کریں گے, ایک ہی تو گروپ ہے چھوٹا سا. آپ کو وہ ہنسمکھ لگ رہے ہوتے ہیں بیکاز they have to be nice, they have to be funny to fit into the social circle.